السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے رہے ہوں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو ہے آخری قدم۔ یہ کہانی ہے اور اس کہانی کے پڑھنے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ویڈیو آپ کو پسند سمجھ آئے گی، ویڈیو سے مطلب یہ کہانی سمجھ آئے گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پریکٹس کریں گے تو آپ کو جو ہے ریڈنگ پریکٹس آپ کی اور اچھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آؤ آج تمہیں ایک بہت اچھے آدمی کا حال سنائیں جسے اس کے جیتے جی بہترے لوگ برا کہتے تھے۔ بہترے یعنی بہت سے لوگ، اور مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی کا حال بس وہی جانتے ہیں جن کے ساتھ اس نے بھلائی کی تھی، اور شاید بعضے یعنی کہ کچھ لوگ تو ان میں سے بھی بھول گئے ہوں گے۔ اس نیک آدمی کے پاس بڑی دولت تھی، مگر یہ ان لوگوں میں تھا جو اپنے دھن دولت کو اپنا نہیں سمجھتے بلکہ اللہ میاں کی امانت جانتے ہیں، جو بس اس لیے ان کے سپرد کی جاتی ہے کہ اسے اس کے بندوں پر صرف کریں یعنی خرچ کریں۔ صرف یعنی خرچ، اور انگلش کا جو صرف ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے پیج سرچ کرنا ہے نا، اور ڈھونڈنا۔ خود ان کی اجرت یہ ہے کہ اس میں سے یہ بھی بس موٹا جھوٹا پہن لیں اور دال دلیا کھا کر گزر کر لیں، یعنی سادہ زندگی جینے کا یہاں پہ بیان ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں تو یہ نیک آدمی بھی اپنی دولت سے خود بہت کم فائدہ اٹھاتا تھا۔ ایک صاف سے مگر بہت چھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ گزی گاڑھے کے بہت معمولی کپڑے پہنتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور کھانے کا کیا بتاؤں، کبھی چنے چاپ لیے، کبھی مکا کی کھیلیں کھا لیں۔ ایک وقت ہنڈیا چڑھی تو 3 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ دوست احباب جنہیں اس کے حال کی خبر تھی، طرح طرح سے اسے کھیل تماشوں میں، رنگ رلیوں میں گھسیٹنا چاہتے تھے، مگر یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے ٹال دیتا تھا۔ آخر کو سب سے بڑا کنجوس مشہور ہو گیا، یعنی کہ وہ کنجوس کہا جانے لگا۔ اس کے دوست اسے میاں مکھی چوس کہا کرتے تھے۔ بعض یعنی کہ کچھ دوست اس کی دولت کی وجہ سے جلتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ اسے اور بھی چھیڑتے اور بدنام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اس کو۔ مگر یہ دھن کا پکا تھا، یعنی اپنے جو اس کی اپنی سوچ تھی اسی میں رہتا تھا، یعنی دھن کا پکا تھا۔ برابر ٹھیک ہے، چھپ کر چھپاتے اپنی دولت سے کسی نہ کسی مستحق یعنی کہ جس کا حق ہو یا جو حقدار ہے، سچا غریب ہے یا سچی ضرورت ہے جس کو، مستحق کی مدد کرتا ہی رہتا تھا، اور اس طرح کے سیدھے ہاتھ سے دیتا تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی، اور زبان پر ذکر آنے کا تو ذکر ہی کیا۔ ٹھیک ہے، نہ جانے کتنی بیوائیں اس کے روپے سے پلتی تھیں، کتنے یتیم اس کی مدد سے پڑھ پڑھ کر اچھے اچھے کاموں سے لگ گئے تھے، کتنے مدرسے اس کی سخاوت سے چل رہے تھے، کتنے قومی کام کرنے والوں کو اس نے روٹی کپڑے سے بے فکر کر دیا تھا، اور وہ یکسوئی سے اپنی اپنی دھن میں لگے ہوئے تھے۔ یکسوئی سے یعنی کہ لگاتار۔ کئی شفاخانوں یعنی کہ ہاسپٹلز میں دوا کا سارا خرچ اس نے اپنے سر لے لیا تھا، اور ہزاروں دکھی بیماروں کو یعنی کہ بنا جان پہچان اس کے روپے سے روز آرام پہنچتا تھا۔ لیکن یہ مشہور تھا، یعنی یہ بات کافی فیمس تھی، وہی کنجوس مکھی چوس دنیا کا کتا، نہ اپنے کام آئے نہ کسی اور کے،
کوئی اس پر ہنستا تھا، کوئی خفا ہوتا تھا یعنی ناراض، سب اسے برا سمجھتے تھے۔ آدمی کتنا ہی نیک ہو، دوسروں کے ہر دم برا کہنے سے جی دکھتا ہے۔ اس کے دل کو بھی کبھی کبھی بڑی ٹھیس لگتی تھی، جھنجھلاتا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر بھر آتے تھے، مگر پھر صبر کر لیتا تھا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت سی کتاب تھی، چکنا چکنا موٹا کاغذ، نیلے کپڑے کی سبک سی جلد، پشتے پر سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا حساب امانت۔ اس کتاب میں یہ اپنا پیسے کا حساب لکھا کرتا تھا، جس کو کبھی کچھ دیا تھا سب اس میں درج تھا۔ کہیں کہیں کیفیت کے خانے میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی گئی تھیں۔ کسی یتیم کو پڑھنے کے لیے وظیفہ، یہ وہ شخص ہے اور یہ لکھتا تھا یا جو بھی اس کے آس پاس تھی چیزیں۔ تو گائس آگے بڑھتے ہیں۔ دیا ہے یعنی کہ وظیفہ دیا ہے، 15 سال بعد تاریخ دے کر کیفیت کے خانے میں درج ہے۔ اب احمد آباد میں ڈاکٹر ہیں اور وہاں کے یتیم خانے کے ناظم یعنی کہ مینیجر یعنی کرتا دھرتا۔ کتابوں کے ایک کاروبار کو سخت پریشانی کے زمانے میں 2000 روپے دیے ہیں۔ کئی سال بعد کیفیت کے خانے میں لکھا ہے، آج خط آیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک نہایت صاف اور سادہ زبان میں لکھوا کر 1 لاکھ نسخے طلباء میں مفت تقسیم کیے ہیں۔ تقسیم یعنی کہ ڈیوائیڈ کر دو، یعنی کہ سب کو دے دیے ہیں، بھاگا لگا دیں۔ گرامر میں بھی اس کو، میتھ میں بھی اس کو تقسیم بولتے ہیں، ڈیوائیڈ والا، اور ویسے بھی ڈیوائیڈ کا مطلب ہوتا ہے بانٹنا۔ خدا جزائے خیر دے دلی کے ایک مدرسے کو ایسے وقت کہ اس کا کوئی مددگار نہ تھا 10,000 روپے دیے تھے۔ اندراج رقم کے سامنے کیفیت میں لکھا تھا، سالانہ رپورٹ پڑھی، ہر صوبے میں اس کی ایک شاخ قائم ہو گئی ہے۔ اس صوبے میں تو گاؤں میں تعلیمی مرکز قائم کر دیے ہیں۔ تعلیمی مرکز یعنی ایجوکیشنل سینٹر۔ یہ کام نہ ہوتا تو اس ملک میں مسلمانوں کی تمدنی یعنی کہ جو سویلائزیشن ہے نا، کلچر جو ہے، اور گائس یہاں کرتے ہیں اس کو تمدنی کیا ہے، یہ ہستی کبھی کی ختم ہو چکی تھی، یعنی بہت پہلے ختم ہو جاتی اگر ایسا نہ ہوتا۔ اسی قسم کے بے شمار اندراجات تھے، یعنی انوائرمنٹ، یعنی جو انہوں نے لکھے تھے۔ اس کتاب کو یہ اکثر اٹھا کر پڑھنے لگتا تھا، خصوصاً جب کسی نادان دوست کی زبان سے دل دکھتا تو ضرور اس کتاب کی ورق گردانی کی جاتی تھی۔ ورق گردانی یعنی پیج پلٹ کر وہ دیکھتا ضرور تھا، اسے دیکھ کر کبھی کبھی مسکراتا بھی تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مرتے وقت یہ کتاب ان لوگوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا جو عمر بھر مجھے پہچانے بغیر میرا دل دکھاتے رہے۔ اس ارادے سے اسے بڑی تسکین ہوتی تھی۔ سو سنار کی ایک لوہار کی انہوں نے 1000 دفعہ میرا جی خون کیا ہے، میں ایک دفعہ انہیں ایسا شرماؤں گا کہ بس سر نہ اٹھے گا، یہ سوچتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ ہوتے ہوتے بڑھاپا آن پہنچا، یعنی دھیرے دھیرے جوانی سے بڑھاپا آیا، بدن جواب دینے لگا، یعنی کہ بس کمزوری آ گئی، جیسا کہ اکثر سب کے ساتھ ہونا ہی ہے۔ روز کوئی نہ کوئی بیماری کھڑی ہے۔ ایک دفعہ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت بیمار ہوا، بخار اور کھانسی۔ ایک دن، 2 دن، تیسرے دن سینے میں سخت درد شروع ہوا۔ کوئی دوپہر غفلت رہی، یعنی کہ دوپہر تک غفلت رہی، کچھ ہاتھ پاؤں نہیں ہلے، ایسی پڑے رہے۔
ہوش آئے تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی تھی. ایسا لگ رہا ہے کورونا تو نہیں تھا اس کو، یعنی یہ تو کہانی بہت پرانی ہے. نمونیا کا حملہ تھا. دیکھیے کورونا میں بھی ایسی ہوتا ہے. اور سخت حملہ، یعنی بہت سخت حملہ ہوتا ہے نمونیا کا، آپ جانتے ہی ہیں. شام، ٹھیک ہے، شام سے حالت غیر ہونے لگی، یعنی حالت بہت بدلنے لگی. بار بار غفلت ہو جاتی، تھوڑی دیر کو ہوش آتا، پھر غفلت. کوئی 4 بجے کے قریب ہوش آیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جو سب کے لیے آتا ہے، یعنی موت کا وقت، اور جس سے کوئی بھاگ کر بچ نہیں سکتا. یہ ایک سچائی ہے. تو آج دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. غفلت جو بولا تھا ایک ورڈ، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں. یہ جو غفلت ہے اس کا مطلب بے ہوش، یہاں پہ بے ہوش کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیے بے خودی بھی بولتے ہیں بے ہوشی کو. اس کو پڑھتے ہیں گائز. چارپائی کے پاس ہی میز پر وہ نیلی خوبصورت کتاب حساب امانت رکھی تھی جسے ابھی بیماری میں بھی 2 دن پہلے اٹھا کر پڑھا تھا. چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسے کہ تھمتے ہی نہ تھے. کتاب کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا. کئی مرتبہ کی کوشش میں اسے مشکل سے اٹھا پایا، پھر کچھ سوچ میں پڑ گیا. یہ عظیم الشان گھڑی اور یہ چھوٹا خیال، ان کو شرما کر تجھے کیا ملے گا، تو اپنا کام کر، یعنی کہ ان کے چکر چھوڑ. کام کر چلا، اپنے کام سے کام، منزل آ پہنچی. آخری قدم کیوں ڈگمگائے. دونوں ہاتھوں میں کتاب تھامی ہاتھ تھرتھرا رہے تھے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہو. بڑی مشکل سے تکیے پر سے سر بھی کچھ اٹھایا اور ناتواں جسم کی ساری آخری قوت صرف کر کے کتاب کو اس پاس والی بڑی انگیٹھی میں پھینک دیا جس میں کوئی 2:30 بجے نوکر نے بہت سے کوئلے ڈالے تھے، ٹھیک ہے، یعنی جلا دیا. اور میاں کو سوتا جان کر دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا تھا، ٹھیک ہے. کتاب جلنے لگی. اس کی نظر اسی پر جمی تھی. جلد کے جلنے میں دیر لگی، پھر اندر کے کاغذوں میں آگ لگی تو ایک شعلہ اٹھا. اس کی روشنی میں اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ دکھائی، ٹھیک ہے، دی، اور چہرے پر دیکھ سکتے ہیں آپ. اور یہ کتاب انہوں نے پھینک دی جیسے تیسے، ٹھیک ہے. عجیب اطمینان، چہرے پر عجیب اطمینان. ادھر مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور نیکیوں کے اس کارواں سالار بولتے ہیں سپاہی کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی امت کے اس نیک راہرو نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں. اور اس کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین. سو گائز، اس میں کہانی ہے جو یہ اچھے کام تو کرتا ہے لیکن چھپ کے کرتا ہے. اور جیسے کہ کچھ نمونے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کہنے اور سننے پہ جج کر لیتے ہیں. جج سے مطلب اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسا وہ اس کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن اپنا دماغ نہیں لگاتے ہیں، ان بھکتی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کہیں نہ کہیں گناہ کما رہے ہو. ایک دن جب آپ مرو گے تو اللہ تعالیٰ اس برائی کا آپ سے بدلہ اس وقت دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو بہرحال مرنا تو ایک دن ہے ہی. یہ سوچ کر کہ ایک دن مرنا ہے، حساب بھی ہوگا، تو آپ یہ سارے گندے کام چھوڑ دیں آج سے، ٹھیک ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے کوئی گندے کام دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آپ یہ سوچ کے ضرور چلیے آگے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور دوسری چیز، انہوں نے کتاب جلا دی، چلیے سخی بن گئے، لیکن انہوں نے ان کو پھر سے غلط فہمی میں ڈال دیا اور انہیں گناہ کرنے پر آمادہ ہی، مطلب انہیں چھوڑ دیا. گناہ کرتے رہے، یعنی اس کی برائی کرتے رہے، جبکہ اتنا برا نہیں تھا. مطلب اتنا کیا برائی نہیں تھا، یہ لوگ برائی کرتے رہے اور اس کے بارے میں برا سوچتے رہے.
اب ہوا کیا کہ وہ تو ایک دن وہ تو گنہگار ہی رہے زندگی بھر، کیونکہ وہ جب تک زندہ رہیں گے اس کی برائی کرتے رہیں گے، کنجوس کہتے رہیں گے، جو بھی کہتے رہیں، ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی تھوڑا بہت بتانا چاہیے. بہرحال چلیے پھر گائز، ہوتی ہے آپ سے ملاقات، تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ.